لڑکیوں سے استقبال تو ہجڑے کراتے ہیں. یہ ہجڑا ہے جو لڑکیوں کے استقبال پر خوش ہو رہا. لڑکیاں استقبال کر رہی ہیں, یہ ہجڑا خوش ہو رہا ہے کہ میرا استقبال ہو رہا. ہجڑے, یہ تیری اوقات کہ لڑکیاں تیرا استقبال کرے. اگر تو مرد تھا تو فون پہ کہہ دیتا خبردار میرا استقبال لڑکیاں نہ کرے, اس لیے کہ ایک مرد کی بارات آ رہی ہے, ہجڑے کی بارات نہیں آ رہی ہے. اگر استقبال کریں گی تو محلے کے لڑکے کریں گے, استقبال اگر کریں گے تو سسرال کے لڑکے کریں گے. وہ میرا استقبال پھولوں سے کرے, وہ گلے مل کے استقبال کرے, کارپیٹ بچھا کے استقبال کرے, وہ استقبال کہلائے گا. مردوں کا استقبال تو مردوں کو ہی جچتا ہے, تو مردوں کو ہی جچتا ہے. ہجڑا ہے وہ جو عورتوں کے استقبال پر خوش ہوتا ہے, اور بعد میں کیا کہتا ہے یہ ہجڑا, کیسا رہا ہمارا استقبال. یہ بھی کہتا ہے مولانا ناظم صاحب, کیسا رہا استقبال. اتنا استقبال ابھی گاؤں میں نہیں ہوا ہے کسی کا جتنا میرا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ. ہجڑا تو مرنا اور پھر دیکھنا تیرا استقبال قبر میں کیسا ہوگا. دیکھنا تیرا استقبال کیسا ہوگا. اس پر خوش ہو رہا ہے, یہ استقبال ہو گیا میرا. استقبال مردوں کو مردوں کا جچتا ہے. اور جلسے میں آنے والوں, میرے مصطفیٰ جب معراج کا دولہا بن کے لوگوں شب معراج مسجد اقصی پہنچے تو 1,24,000 انبیاء نے مصطفیٰ کا استقبال کیا. یہ ہے استقبال, یہ ہے استقبال. نبیوں کی جماعت کھڑی تھی. اللہ چاہتا تو حوران جنت کو بھی بھیج دیتا, لیکن نہیں, آج نبی استقبال کریں گے. ہائے ہائے ہائے, ذرا بولو نا سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. یہاں استقبال کرانا تھا, یہاں استقبال کرانا تھا. تمام انبیاء موجود ہیں, صفحہ بنا کے کھڑے ہیں. اور تمام انبیاء کیوں کھڑے ہو اقصی میں؟ کہا امام الانبیاء رہا, استقبال ہو رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. یہ ہجڑا گیری ہے, یہ استقبال نہیں ہے. اب جو یہ استقبال پہ خوش ہوتا کہہ دینا یہ ہجڑا گیری ہے. نہیں ہے, جانے دو. میرا 1 گھنٹہ تقریر ہو لیا, اب میں نے کسی کو نہیں بیڑیاں ڈالنا ہے. اور جتنی تقریر مجھے کرنا, میں بہت ڈنکے کی چوٹ پہ بہت کھل کے تقریر کر رہا ہوں. اللہ سلامت رکھے. اگر ایسا استقبال کسی کو دیکھے تو سمجھ لینا یہ استقبال نہیں, یہ ہجڑا گیری ہو رہی ہے. زندہ منع کر دو. اور اگر لڑکا منع کر دے, دولہا منع کر دے کہ میرا استقبال لڑکیوں سے نہیں ہونا چاہیے, ہمت ہے کسی کی استقبال کر لے گی؟ ایک کی بھی نہیں, کوئی نہیں آئے گی, آ ہی نہیں سکتی. تو ہمت کسے جٹانا پڑے گی؟ نوجوانوں, یہ تمہیں جٹانا پڑے گی. ہمت جٹاؤ, آگے آؤ. استقبال نہیں کرائیں گے استقبال. اگر کرنا ہے تو مرد آئیں اور استقبال کریں, اس لیے کہ مرد کی بارات آ رہی ہے. اللہ سلامت رکھے. آگے بڑھے. توجہ کریں. کہتی ہیں کہ ایک بار بھی مڑ کے نہیں دیکھا. عثمان بن طلحہ نے ایک بار بھی نہیں دیکھا. یار کیا لاجواب تقویٰ ہے. اور جلسے میں آنے والوں, ایک بار بھی نہیں دیکھا. کہنے لگی میں مدینے میں پہنچ گئی, اور جب میں مدینے میں پہنچی, آمنہ کے لال تشریف فرما, سارے صحابہ موجود ہیں. لوگوں ذرا غور کرو. عثمان بن طلحہ نے وہاں تک چھوڑ کے کہا, او ام سلمہ دیکھو نبیوں کا سردار یہ تشریف فرمائے, آمنہ کا لال یہ تشریف فرما. ام سلمہ تمہاری منزل آ گئی, مجھے اجازت دو. میں نے اپنا حق پورا کر دیا, میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. اور جلسہ میں آنے والوں ذرا غور کرو. ام سلمہ کہتی ہیں میں خاموشی سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. بہت شارٹ میں. اب یہ آپ نے سننا ہے, جو بھی یہ 5 منٹ کی تقریر رہ گئی ہے نا, بہت شارٹ میں سننا ہے, آپ نے سننا ہے. اللہ سلامت رکھے. کہتی ہیں میں آئی, میں نے سب سے پوچھا لوگوں سب تو نظر آ رہے ہیں, ابو سلمہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ابو سلمہ کون ہے بتائیں آپ لوگ. یہی تو بات ہے, تقریر سن تھوڑی رہے ہیں آپ, کھا رہے ہیں تقریر کو. شوہر ہیں, میں نے پہلے بتایا نا, شوہر ہیں یہ. تو شوہر کو آ کے پوچھا ابو سلمہ کدھر ہیں؟
سب نظر آ رہے ہیں، کوئی نہیں بولتا، سب خاموش۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے ایک ایک سے پوچھا کہ ابو سلمہ کہاں ہے؟ کسی نے بڑی دھیمی سی آواز میں کہا او ام سلمہ، تمہارا شوہر 1.5 سال قبل یہاں ہجرت کر کے آیا، ایک جنگ میں شریک ہوا تھا، تمہارا شوہر جنگ میں شہید ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، کیسا جھٹکا لگا ہوگا اس خاتون کو کہ جس کا دودھ پیتا بچہ مکہ والوں نے چھین لیا ہو، جس کی بڑھاپے کی لاٹھی مکہ میں چھن گئی ہو، جس کا بڑھاپے کا سہارا مکہ میں اس کے دل سے دور کر دیا گیا ہو، یہاں شوہر کے اوپر آئی تھی، شوہر کے بھروسے پر آئی تھی، مگر خبر ملی کہ شوہر شہید ہو گیا، اب کدھر جائے؟ مکہ کے راستے بند ہو گئے، بیٹا چھین لیا گیا، مکہ میں شوہر شہید، مدینہ میں شوہر شہید ہو گیا، راستے بند ہو گئے، اکیلی جان کیا کرے، تنہا کیا کرے، غربت کا یہ عالم کے بدن پہ وہی لباس ہے جو پہن کے آئی، اس کے علاوہ دوسری چادر تک نہیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں، کیا کرے؟ کسی نے کہا ام سلمہ روتی کیوں ہے؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو جا، یہ تو غموں کا سہارا ہے، یہ تو مظلوموں کا سہارا ہے، یہ تو یتیموں کا غریبوں کا سہارا ہے۔ ام سلمہ کون ہے جس کی آج تک محمد عربی نے مدد نہ فرمائی ہو؟ جاؤ محمد عربی کی بارگاہ میں جاؤ اور اپنی فریاد رکھو، اپنی شکایت رکھو، ہو سکتا ہے کرم فرما دیں تو اللہ رحم کر دے۔ آئیں 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 روتی ہوئی آئیں۔ ایک جملہ یہاں پر نوٹ کرنا، جلسے میں آنے والوں، آواز آ رہی ہے؟ ایک جملہ نوٹ کرنا، دیتے دنیا والے بھی ہیں، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا والا کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو، طبیعت کے مطابق دیتا ہے، کائے کے مطابق، لیکن آمنہ کے لال نے جب دیا ہے ضرورت کے مطابق دیا ہے۔ فرق ہے دینے میں، فرق ہے دینے میں، طبیعت و ضرورت بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ کسی کے ہاتھ نہیں ہے، وہ اگر مانگنے لگا تو آپ کی طبیعت کری 100 کا نوٹ دے دیا، 50 کا 200 کا نوٹ دے دیا، یہ ہے طبیعت۔ اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا تو 200 100 نہیں دیا بلکہ اسے ہاتھ ہی دے دیا، یہ ہے ضرورت، اسے ہاتھ ہی دے دیا، تجھے ہاتھ چاہیے لے ہاتھ لے لے، یہ ہے ضرورت۔ پوری دنیا مل کے حل نہیں کر سکتی، مصطفیٰ ضرورت حل کرتے ہیں۔ یہ پہنچی، جا کے رونے لگی، مصطفیٰ جان رحمت بیٹا چھین لیا گیا، اکیلی سفر کر کے عثمان بن طلحہ کے سہارے یہاں آئی، خبر ملی کہ شوہر شہید ہو گیا، میں تنہا ہو کے رہ گئی، یا رسول اللہ سر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا، بیٹا چھین لیا گیا، آقا کس کے سہارے زندگی گزرے گی؟ یا رسول اللہ کیسے زندگی گزرے گی؟ قربان جاؤ، میرے کریم مصطفیٰ نے دیکھا ضرورت یہاں پیسہ نہیں ہے، ضرورت یہاں درہم و دینار نہیں ہے، ضرورت یہاں سہارے کی ہے، اور سہارا سب سے بہتر اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ شوہر دے سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ام سلمہ اگر تم کہو تو نکاح کرا دیا جائے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ کون نکاح کرے گا؟ میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس درہم و دینار نہیں ہے، اب خالی ہاتھ سے کون نکاح کرے گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ام سلمہ اگر کوئی نکاح نہ کرے تو محمد عربی تم سے نکاح کرے گا۔ ذرا زور سے بول دو نا سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ یہ اپریٹر صاحب اس کے تار چھٹ گئے کیا؟ کولم کے چھٹے ہوئے ہیں، کولم کے تار چھٹے ہوئے ہیں، کولم کی آواز سی نہیں آ رہی، ایک دم آواز آ رہی ہے جیسے آپ کے ہارن والی آ رہی ہے، کولم کے بعد تھوڑی بھاری ہوتی ہے نا وہ والی۔ یا رسول اللہ، توجہ کریں، آپ کا کام نہیں وہ ان کا کام ہے۔ یا رسول اللہ کیا آپ نکاح؟ میرے نبی نے فرمایا اگر ضرورت نکاح کی ہے تو کوئی اگر تیار نہیں تو محمد عربی تیار ہے۔
وہ نکاح لڑکی والوں کی طرف سے تھا. کون؟ امی خدیجہ کی طرف سے نکاح تھا, ان کی طرف سے پیشکش تھی. اور ام سلمہ کی جب نکاح کی بات آئی تو میرے نبی نے پیشکش کر ڈالی. دونوں طرف سے پیغام بھیجنا جائز. آپ کا لڑکا ہے تب بھی پیغام بھیج سکتے ہو, لڑکی ہے تب بھی پیغام بھیج سکتے ہو. یہ سوچ کے نہ بیٹھو ہمارے ماحول میں, ہماری برادری میں ایسا نہیں ہوتا ہے, نکاح میں دیر نہ کرو بلکہ پیغام بھیج دو. آخری بات سنیں, کیا پسند کی شادی کر سکتے ہیں؟ کیا پسند کا نکاح کر سکتے ہیں؟ تو سنو جلسہ میں آنے والوں, پسند کی شادی کرنا بالکل جائز ہے, بلکہ شادی پسند کی ہی ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ اب سنیں, قرآن میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ, ان عورتوں سے تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو. کس سے نکاح کرو؟ جو تمہیں, زور سے بولے, جو تمہیں. مگر طریقہ غلط ہے آج کا. وہ طریقہ میں آپ نے بتانا ہے مجھے. بڑے منہ میں لڈو کھلنے لگے یہ بات سن کے تو کہ پسند کی شادی تو ثواب ہے. ہنس رہے ہیں, ہنس منہ میں لڈو گھل رہے ہیں کہ اب تو مزہ آ گیا. مگر سنیں, پسند کی جائز ہے مگر غنڈہ گردی کی جائز نہیں ہے. وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. پسند کا مطلب کیا وہ سنیں آپ. پسند کا مطلب یہ نہیں ہے فیس بک پہ پسند آئی تو رشتہ بھیج رہا ہو, واٹس ایپ پہ پسند آئی تو واٹس ایپ پہ رشتہ بھیج دیا, بازار میں پسند آئی تو بازار میں کہہ دیا, شادی میں پسند آئی تو کسی کی شادی میں ہی کہہ دیا. نہ, یہ طریقہ نہیں ہے پسند کا مطلب. نہ, جہاں پارا وہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. جہاں ملا آئی لو یو, نہ, یہ طریقہ نہیں ہے. ارے یار, انگلش کا لفظ ہے, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اس کا معنی یہی تو ہے. تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ بازار میں کہنے کا نہیں ہے, فیس بک پہ کہنے کا نہیں ہے. یہ جو فیس بک پہ کہہ رہا, غنڈہ گردی کر رہا, میں شادی کرنا چاہتا ہوں, تجھ سے محبت کرتا ہوں, غلط. قرآن نے حکم دیا جو پسند آئے نکاح کرو, مگر کیسے کرو؟ ایسے تھوڑی کرو جیسے تو کرتا پھر رہا. نہ, طریقہ یہ ہے, اگر کہیں رشتہ آپ کو پسند ہے, چاہے لڑکی یا لڑکا, دونوں میں سے کوئی بھی, تو طریقہ یہ ہے کہ اس لڑکی سے بات نہ کی جائے, طریقہ یہ ہے اس لڑکے سے بات نہ کی جائے, طریقہ یہ ہے پتہ لگایا جائے اس کے بڑے کون ہیں, اپنے بڑوں کے درمیان بات رکھی جائے اور اپنے بڑوں کے ذریعے اس کے بڑوں پر پیغام بھیجا جائے. یہ طریقہ ہے, اپنے بڑوں کے ذریعے اس کے بڑوں پہ, سن لیں آپ, اس کے بڑوں پہ پیغام بھیجا جائے کہ ہم آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں, ہم آپ کے بیٹے کا رشتہ مانگنے آئے. توجہ کے ساتھ, یہ جو تو کر رہا فیس بک پہ حرام, یہ جو کر رہا واٹس ایپ پہ حرام, یہ جو انسٹاگرام پہ چل رہا ہے, یہ جو تیری عشق اور معاشقے چل رہے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. پسند کا مطلب یہ ہے کہ جائز طریقے سے بڑے لوگوں کے درمیان میں بات رکھ کے عزت کے ساتھ رشتہ بھیج دو. اور جب رشتہ بھیجو تو دو باتیں ہیں, یا تو رشتہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ دو ہی باتیں ہوں گی. ارے تیسری تو نہیں ہوگی نا, یا تو وہ قبول ہوگا یا قبول. اگر قبول ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا, تو نے مجھے یہ رشتہ عطا کیا. اور اگر قبول نہ ہو, ضروری نہیں ہے کہ قبول ہو ہی جائے, وہ منع بھی کر سکتا ہے, تو چوہے کی دوا ہاتھ پہ لے کے نہ پھرنا, میں مر جاؤں گا, میں مر جاؤں گا, میں مر جاؤں گا, میں مر جاؤں گا. کتنے مرے پھر, ان کو تو یہ کہو کھا ہی لے پہلے تو. اگر نہ ہوا نا رشتہ تو مرنے کی دھمکیاں بڑی دے رہے میاں. مر جائیں گے, رشتہ وہی ہوگا, اور تیرے باپ کے ہاتھ میں نہیں رشتہ کرنا, اللہ پاک کے ہاتھ میں رشتے کرانا. بخاری کی حدیث ہے, اللہ نے روحوں کے رشتے بنا دیے ہیں, جہاں رشتہ ہونا ہوتا ہے وہاں ہو کے رہتا ہے, اور جو نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر تو بھکسے سے کرا لے, میاں سے کرا لے, ڈوری کرا لے, گنڈے کرا لے, مت پھروا لے, جادو کرا لے, ٹونے کرا لے, نہیں ہونا. حقیقت بتا رہا ہوں, نہیں ہونا. اگر جادو ٹونے سے رشتہ ہو جاتا, میری بات غلط ہے, اگر
خالی بھکسوں کے کہنے سے رشتہ ہو جاتا تو سب لوگ بھائی ایم پی ایم ایل او سے رشتے کر لیتے. بات ہے کہ نہیں ہے میرے عزیز؟ رشتے قسمتوں سے ہوتے ہیں. ہاں کوشش کو دخل ہے، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. زہر کی پڑیا کی دھمکی دے کے نہ مانگ، مسجد میں جا کے اللہ سے مانگ. ذرا کہہ دینا سبحان اللہ. او یہ گنڈا گردی سے نہ مانگ، نانا دہشت گردی سے نہ مانگ، بلکہ جیسے زلیخا نے یوسف کو مانگا ویسے مانگ. بتاتا ہوں، پڑھیں سورہ یوسف یار، پڑھیں سورہ یوسف. حضرت زلیخا نے جب تھک گئی یوسف کو مانگ مانگ کے اور نہ ملے یوسف. توجہ کریں توجہ کریں، نیند تو نہیں آ رہی نا؟ اچھا دولہا صاحب کہاں؟ دولہا صاحب ادھر ہے، سو گئے؟ اچھا مہندی لگ رہی ہے دولہا کے. اللہ اکبر، ہم نے تعریف زیادہ کر دی. دولہا صاحب بھی ہوتے تو آج کی یہ کانفرنس جو ہے نا یہ یادگار ہے. ہاں تو دولہا صاحب کو بھی ہونا چاہیے تھا اور دولہا کے دوستوں کو بھی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ آج کی تقریر میں نے بڑے دل سے کر لی. اور اب تو میں جو بھی بول رہا ہوں وہ ایکسٹرا بول رہا ہوں، اوور ٹائم بول رہا ہوں. بس میں نے تو تقریر چاہوں تو ابھی بند کر دوں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سن لیں. حضرت زلیخا نے پاور دکھا کے یوسف کو مانگا. عزیز مصر کی بیوی ہوں یوسف، جو میں کہوں کر. یوسف نے کہا نو. کہا میرے پاس پاور ہے، کہا میرے پاس خدا ہے، میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس اللہ کی طاقت ہے. کہ یوسف اکیلے ہو، تنہا ہو، کیا کر سکو گے؟ زلیخا کا مقابلہ نہ کر سکو گے. زلیخا حاصل کرنے چاہتی ہے، آسانی سے حاصل ہو جاؤ. کہا زلیخا یہ تمہاری طاقت نہیں کہ تم یوسف کو حاصل کر سکو. کیا ہوا؟ آپ نے سنا 7 تالوں میں بند کیا، حاصل نہ کر سکی. خریدا، حاصل نہ کر سکی. مصر کی عورتوں نے قرآن کہتا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھ کاٹ لیا مگر حاصل نہ کر سکی. اور سنیں، جب حاصل نہ کر سکی پھر کیا کیا؟ تہمت لگائی، 12 سال قید خانے میں ڈالا. سب آپ کے سامنے پڑھیں سورہ یوسف. 12 سال کی قید کے بعد زلیخا یوسف کو حاصل نہ کر سکی. بتانا چاہتا ہوں کہ غنڈہ گردی سے، طاقت سے، اوباش پنے سے آپ چاہتے ہو غنڈہ گردی سے، حرام خوری سے، دھمکیاں دے کے رشتہ حاصل کر لو. ڈوری سے، گنڈے سے، تعویذ سے، مت پھروانے سے، جادو سے، ٹونے سے، بکسے سے، میاں سے، بابا سے، آبا سے آپ رشتہ حاصل کر لو. نہیں، زلیخا نے کیا نہیں کیا تھا؟ 12 سال کی قید با مشقت، لیکن یوسف نہ مل سکے. توجہ کرنا توجہ کرنا. یوسف نہ مل سکے، ہاتھ کٹے، یوسف نہ مل سکے، تہمت لگائی، یوسف نہ مل سکے، 7 تالوں میں قید کیا، یوسف نہ مل سکے، یوسف کو خریدا گیا، یوسف نہ مل سکے. زلیخا کی بینائی چلی گئی، مانگتے مانگتے بڑھاپا آ گیا مگر یوسف نہ ملے. ایک دن بڑھاپے میں بینائی چلی گئی، اپنے دل سے بولی زلیخا اپنے خداؤں سے تو بہت مانگا مگر میرے خداؤں نے یوسف کو نہ دیا. لاؤ آج یوسف کے خدا سے یوسف کو مانگ کے دیکھتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، اپنوں سے تو بہت مانگا مگر اپنوں نے تو نہ دیا. لاؤ آج یوسف کے خدا سے یوسف کو مانگتے ہیں، جس خدا کی عبادت یوسف کرتا تھا. اور لوگوں ذرا غور کرو، آج زلیخا یوسف کے خدا سے یوسف کو مانگ بیٹھی. اے یوسف کے خدا، تیرے خزانے میں کمی نہیں، زلیخا کو کچھ نہیں، اپنے خزانے سے یوسف دے دے. جواب ملا زلیخا، اب یوسف ایسا ملا ہے کہ اب یوسف پیشکش کرے گا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. ہائے ہائے، آہا، ایسا ملا ہے، اللہ اللہ، ایسا ملا ہے کیا بات، کہ اب زلیخا یوسف پیشکش کرے گا. سبحان اللہ. وہی آ گئی. اور یوسف ماشاءاللہ. اب زلیخا کو ہم نے تمہارے قابل بنا دیا، زلیخا اب تمہاری ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، رب آہا، کیا بات ہے. حکومت نہ دے سکی یوسف، بے شک، پاور نہ دے سکی، حق، طاقت نہ دے. عزیز مصر کی بیوی تھی میرے عزیز، زندہ باد، نہ دے سکی. پھر کس نے دیا یوسف؟
بولو خدا نے. یقین رکھتے ہو نا اس بات پہ؟ الحمدللہ. خدا نے دیا اور کہا مولا اب اگر تو مجھے یوسف بھی دے رہا لیکن جوانی گئی میری. اللہ اکبر. ہائے 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 میری بینائی گئی. اللہ. اپنے یوسف کو کن آنکھوں سے دیکھوں گی؟ اللہ اللہ. میری جوانی چلی گئی. کہا زلیخا پریشان نہ ہو، جب یوسف دیا ہے تو بینائی بھی دیں گے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب یوسف دیا ہے تو شباب بھی دیں گے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. مانگنا ہے تو خدا سے مانگ، اگر کہیں مانگنا ہے تو دعا کر، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. بے شک. لیکن خدا کی قسم یہ غنڈہ گردی والے طریقے، یہ راستوں میں چوراہوں پر یہ جو تو غنڈہ گردیاں کر رہا ہے، یہ جو ڈائریکٹلی بات کر رہا میں محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، یار یہ طریقہ تو عزت والوں کا نہ تھا، عزت دار لوگوں کا نہ تھا. بڑے لوگوں کو اپنے درمیان ڈالو اور درمیان ڈالنے کے بعد میں رشتوں کے پیغامات بھیجو. اور جلسے میں آنے والوں اگر قبول ہو جائیں تو شکر کرو، قبول نہ ہو تو صبر کرو. بے شک. دو جملے. بہت اچھا پیغام. ہو ماشاء جائیں تو شکر کرو اور قبول نہ ہو تو صبر کرو اور دعا کرو یا اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما. آمین. یا اللہ اس سے بہتر عطا فرما. آمین. تو اللہ کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا، اللہ اس سے بہتر عطا فرما. بے شک بے شک. خصوص طریقے سے آج میں یہ بتاؤں گا پسند کی شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. سلگتا ہوا مسئلہ ہے. جی. پسند کی شادی کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ کہیں کوئی رشتہ پسند ہے تو وہ رشتہ مانگا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ بتاؤں گا. دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے، یہ بتلاؤں گا کہ شادی کا پیغام لڑکے والوں کو بھیجنا چاہیے یا لڑکی والوں کو. بہت اچھی بات. بہت اچھی بات. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی ہماری برادری میں تو آتا ہے رشتہ لڑکوں کا، کچھ کہتے ہیں ہماری برادریوں میں لڑکیوں کا آتا ہے. جاتا ہے ایسا ہوتا ہے نا، وہ نہیں بھیجے گا، وہ ادھر نہیں بھیجے گا، ہمارے ہاں کوئی آئے گا تو ہم رشتہ قبول کریں گے. وہ بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا. یہ اہم مسائل ہیں. اور آپ کو خاص طریقے سے یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر شادی سنت رسول کے آئینے میں کی جائے، سنت کے دائرے میں کی جائے، تو اس کے مرتے دم تک اور مرنے کے بعد فائدے کیا ہوتے ہیں. جی. اور یہ بھی بتلاؤں گا کہ شادی سنت رسول کے دائرے سے نکل کے باہر کی جائے، خرافات کے ساتھ کی جائے، شیطانی حرکتوں کے ساتھ کی جائے، لہو و لعب، اوباش پنا، ٹپوری پنا، چھپری پنے سے کی جائے تو اس کی نقصانات کیا ہوتے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا. اس پر میری تقریر کا دائرہ رہے گا. یہ چند مسائل جو ٹاپک میں نے بتایا انشاءاللہ اپنی تقریر میں رکھوں گا. ابھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ سنیں کہ نہیں سنیں، اور کوئی بھی مسئلہ اس میں کبھی بھی شروع میں، درمیان میں، لاسٹ میں کبھی بھی بیان ہو سکتا ہے، تو آپ نے یہ سب سننا ہے. سمجھ گئے میں نے کیا بولنا ہے؟ یہ میں نے آپ کے سامنے اپنا پورا مختصر اور میں نے موٹا موٹا ہیڈ لائن آپ کے سامنے بتا دیا کہ میری تقریر کی ہیڈ لائن یہ ہے. اور آج نوجوانوں کا مجمع زیادہ ہے، اس لیے تقریر نوجوانوں سے تعلق بھی رکھتی ہے. جی. سمجھ رہے ہیں آپ سماعت کریں گے، سنیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں. جی. حضرات، قرآن نے فرمایا کہ آپ نکاح کرو، حکم دیا نکاح کا. 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو. اور اگر یہ تمہیں خطرہ ہو کہ ہم انصاف نہ کر سکیں گے تو ایک ہی پہ اکتفا کرو. یہ قرآن کا جو حکم ہے یہ نہیں ہے کہ ایسا کرنا ہی ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ یار ہم انصاف نہ کر سکیں گے 2 بیویوں کے درمیان تو پھر ایک ہی پہ اکتفا کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے. سمجھ میں بات آ گئی؟ یہ میری آیت کا تلاوت کردہ آیت کا مفہوم تھا. اب تقریر میں شروع کر رہا ہوں. اب سنیں ایک بار کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلی بات، یہاں سے میری تقریر
اب شروع. رشتہ بھیجنا کس کو چاہیے؟ رشتہ بھیجنا کس کو چاہیے؟ پہلا زمانہ ہی اچھا تھا. لوگ کہتے ہیں یار پہلے زمانے کے لوگ کیسے جیتے ہوں گے. پہلے زمانے میں اتنی فیسلٹی نہیں تھی تو اتنی خرافاتیں بھی نہیں تھیں. بے شک. اگر فیسلٹی نہیں تھی تو خرافاتیں بھی نہیں تھیں. آج اتنی فیسلٹی ہونے کے بعد مرض زیادہ ہے, ٹینشن زیادہ ہے. جی. کیوں؟ خرافات زیادہ ہے. بے شک. پہلے لوگوں میں کھانا مختصر تھا, سادہ کھانا تھا, صحتیں اچھی تھیں. کیوں؟ ٹینشن نہیں تھی. روزانہ گھی کھلاؤ, مرغ مسلم کھلاؤ, ٹینشنیں پیچھا نہ چھوڑیں تو آپ کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتے. جی. یہ بات حقیقت ہے. پہلے اگر شادیوں کی آپ بات کریں تو لڑکی دیکھنے کی بات کر رہے ہیں. لڑکے کو پتا نہیں لڑکی کیسی ہے, لڑکے کے باپ کو پتا نہیں, ماں کو پتا نہیں, بہن کو پتا نہیں, گھر والے کو پتا نہیں, پورے خاندان کو پتا نہیں. جی. خلیفہ گیا اور جا کے رشتہ کرایا. یہ چاچا لوگ بیٹھے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ حضرت یہ صحیح بول رہے ہیں کہ غلط بول رہے ہیں. خلیفے کرتے تھے رشتہ, خلیفے. خلیفہ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ نہیں جانتے. یہ نئے لڑکے شاید نہیں جان رہے ہوں. جو پہلے داڑھی مونچھ بناتے تھے ان کو خلیفہ کہتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب تو یہ بال بری کی دکانیں چل رہی ہیں, سیلون چل رہے ہیں. پہلے یہ سیلون نہیں تھے. جی. ایک اس طرح سے 75 کی بنا دیا کرتا تھا. کیوں؟ غلط ہے میری بات؟ دیکھو غلط نہیں کہتے ہم, بات حقیقت ہے. وہ بھی لکڑی کے اس طرح. ہاں حقیقت ہے. اب تو بھائی ایک سے ایک کئی, اور جب بھی بیماریاں اتنی ہیں, جب بھی اتنی بیماریاں ہیں, ایک سے ایک کی حجامت بن رہی ہے, پھر بھی بیماریاں, پھر بھی کیٹانو آ رہے ہیں. اور پہلے تو ایک سے ہی اسے ہی تیز کیا, وہ چمڑے کا کچھ ہوتا تھا اور اسی سے بنا دی. یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا کام تھا, اس پر یہ منترالیہ تھا رشتہ کرانے کا کہ تو رشتہ کرا دے. وہ کسی سے جا کے کہہ دیا کرتا تھا چودھری صاحب, نمبردار صاحب, پردھان صاحب, مکھیا صاحب, تمہارے بیٹے کے لیے فلاں جگہ ایک بیٹی ہے, اس کی لڑکی ہے, ٹھیک ہے وہ رشتہ, کیا آپ کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے, تمہیں بڑھیا لگا؟ ہاں ٹھیک لگا, جاؤ ہماری طرف سے ہاں کہہ دو. لو میاں کہہ دی ہاں, لو میاں ہو گیا رشتہ. یہ تھا پرانا رشتہ. لوگ ساری ٹینشنیں ختم ہے. آج تو خالی رشتوں میں میرج ہال بک کیے جا رہے ہیں. خالی رشتوں میں اتنے مہمان آ رہے ہیں کہ میرج ہال پول ڈال رہے ہیں. میری بات غلط تو نہیں ہے؟ آج ہی میرے ایک دوست کا فون آیا, اس نے کہا, میں نے کہا کئی دن سے غائب تھے. بولے حضرت بہن کا رشتہ چڑھایا. میں نے کہا اتنے مصروف؟ بولے حضرت میرج ہال میں رشتہ, میرج ہال میں چڑھا. مجھے بتائیں رشتہ جبکہ نکاح نہیں ہے, شادی نہیں ہے, ابھی دو لوگوں کا بندھن نہیں بنا ہے, خالی رشتہ منگنی ہوئی ہے, خالی رسم ادا کی گئی ہے, اس کے لیے ہوٹل بک کیا گیا, اس کے لیے سینکڑوں مہمان آئے, سینکڑوں رشتہ دار آئے, لڑکی والے کی طرف سے کچھ, لڑکے والے کی طرف سے کچھ. مجھے بتاؤ جب رشتوں کا حال یہ ہے تو ابھی شادی تو باقی ہے. اللہ اکبر. ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مجھے بتائیں ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یار ایک خلیفہ جا کر کے, ایک تمہارا اعلی کار بن کے, اس نے جا کر کے ہاں کہہ دی, اور ہاں کہہ دی رشتہ ہو گیا. یار لڑکی ابھی دیکھی نہیں گئی ہے, مجھے بتاؤ لڑکی کیسی کلر کی ہے, اس کی ہائٹ کتنی ہے, ابھی دیکھی نہیں گئی ہے. کتنے سیدھے لوگ تھے, کتنے بھولے لوگ تھے, کتنے شریف لوگ تھے کہ وہ یار اس پر ہاں کر کے اور ہاں کر دیا تو پھر نہ بھی نہیں کرتے تھے. جی. اگر پھر کسی نے کوئی بات بتلائی بھی تو پھر نہ بھی نہیں کرتے, کہتے بھائی زبان دے دی یار. بے شک. کیا کہہ دی؟ زبان دے دی بھائی. او بھائی وہ جو بتائی تھی خلیفہ نے وہ ویسی نہیں ہے لڑکی, وہی ویسی نہیں ہے. کہا جیسی بتائی تھی اگر ویسی بھی نہیں ہے تب بھی یار ہم نے تو زبان دے دی یار. اللہ اکبر.
جبکہ کوئی بھی اس نے ابھی ناشتہ نہیں کیا ہے, اس کے گھر کھانا نہیں کھایا ہے, ابھی گھوڑا جھولا نہیں لیا ہے, لیکن قربان جاؤ یار ان کی زبانوں پر کیا ان کی زبانیں تھی, زبان دے دی تو دے دی, بیٹی کو اپنا کہہ دیا تو کہہ دیا, اب نکاح ہوگا تو ہو کے رہے گا. جی واہ 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 ماشاء اللہ. تو 5 لاکھ کا رشتہ چڑھ گیا, خوب کھا لیے مرغ مسلم, اس کے بعد بھی اگر ذرا سی بات کسی نے کہہ دی تو رشتہ ختم کر دیتا ہے, اور پھر منہ اٹھا کے کہتا ہوں میں مسلمان ہوں, شرم نہیں آتی یار, مسلمان نے تو زبان دے دیتا ہے نا, تو خدا کی قسم پھر وہ اپنی زبان سے پلٹتا نہیں ہے, دے دی زبان تو دے دی زبان. بے شک بے شک. آپ کیا بات کر رہے ہیں, آج میں بتاؤں گا تاریخ کے آئینے میں, آج میں آپ کو بتاؤں گا شادی دولت کا نام ہے ہی نہیں, جی شادی مال کا نام نہیں ہے, بے شک. شادی جوڑے کا نام نہیں ہے, شادی کھانے کا نام نہیں ہے, نہ دو دلوں کے ملن کا نام شادی ہے. بے شک. اور جب وہ دل نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں, اور جب وہ دونوں دل ایک دوسرے سے راضی اور خوش ہوں, تو خدا کی قسم پھر یہ رشتے چلتے ہیں, خوشبوئیں آتی ہیں. لیکن جن رشتوں میں لالچ ہو, جن رشتوں میں امیدیں ہوں, جن رشتوں میں توقعات ہوں, اتنا ملے گا اتنا ملے گا اتنا ملے گا, ان رشتوں سے کبھی خوشبو نہیں آتی, اللہ وہ رشتے کبھی نہیں چلتے. رشتے وہی چلتے ہیں جن رشتوں میں خدا کی قسم وفا ہو. بے شک بے شک. اگر میں نے آپ سے یہ توقع رکھ لی ہے کہ آپ مجھے مرغا کھلائیں گے, آپ مجھے بکرا کھلائیں گے, اور آپ نہ کھلا سکے, میں ناراض ہو جاؤں گا. میں نے امید رکھی ہوئی تھی, آج امید ہے یہ ملے گا وہ ملے گا, نہیں ملا تو ناراضگیاں. اللہ اکبر. آئے آئے. اور ایک بات اور سنیں, آج مزہ آئے گا, آپ سنیں, سن کے جائیں. جتنے میں نے موضوع بتائے تھے انشاءاللہ سب پہ بول کے جاؤں گا انشاءاللہ. ہاں, آپ اگر اچھے سے سنیں گے تو تھوڑا اور بیداری سے اس سے بتا دوں گا تفصیل سے, اور نہیں سنیں گے تو میں اتنے موضوع 5 منٹ میں بھی سمیٹ سکتا ہوں. اسی کو تو خطابت کہتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے, ہاں اسی کو خطابت کہتے ہیں. اگر آپ کہیں 5 منٹ میں, اور آپ کہیں تو 1.5 گھنٹہ بھی اس پہ بولوں گا میں انشاءاللہ. جہاں شادی وہاں لالچ نہیں نا. اگر لالچ کے ساتھ شادی کی تو اس شادی میں خدا کی قسم خوشیاں آئیں گی نہیں. اگر شادی اچھے سے ہو گئی جی تو شادی کے بعد پھر جھگڑے ہوں گے, یہ تو ملا ہی نہیں تھا, یہ تو ملا ہی نہیں تھا, یہ تو ملا ہی نہیں تھا. اور جب پہلے ہی سوچو گے یار میں نے شادی مال کے اوپر نہیں کی ہے, میں نے تو یہ کی ہے کہ میری بیوی اچھی مل جائے, مطیع و فرما بردار مل جائے, بات ہی ختم ہو گئی, بات ہی ختم ہو گئی. اگر رشتہ اچھے گھر میں ہو جانا تو پہلے ہی حساب لگا کر رکھ لیتا, بہت مالدار ہیں اتنا تو ملے گئی. یار وہ مالدار ہے, تو حساب کیوں لگا رہا بھائی؟ بیٹا بات سمجھنے کی ہے, میری جو باتیں ہوتی ہیں نا کوئی چٹکلا نہیں ہے یہ. کل کو یہ چینل والے کھیکھی لگا دیں تو میری ساری تقریر کا مزہ خراب ہو جائے گا. اللہ انہیں سلامت رکھے, ان کے کام اچھے ہیں چینل والوں کے, یہ اپنے چینلوں کے ذریعے لوگوں کو تقریر پہنچاتے ہیں, اس سے وہ اصلاح حاصل کرتے ہیں, لیکن کھیکھی نہ لگایا کریں تاکہ ثواب آپ کو بھی ملے. اچھی نیت ہونا چاہیے. کھیکھی کا مقصد تو صرف ویوز لانا ہے. بھائی وہ امیر ہے, تو نے کیوں حساب لگایا؟ اس نے بیٹی کا وعدہ کیا ہے تجھ سے, بے شک. اپنے کاروبار دینے کا وعدہ نہیں کیا, اپنی پراپرٹی تیرے نام کرنے کا وعدہ نہیں کیا اس نے. سچائی. تو نے رشتہ اس کی بیٹی سے کیا ہے. اے خبردار, اے بات نہیں, اے موبائل والے ادھر سے کیا فوٹو کھینچ رہا ہے, یہ کم چل رہے ہیں, کتنا میگا پکسل ہے تیرا, اس سے زیادہ یہ کیمرے چل رہے ہیں, بند کر اسے. یار مجھے غصہ لگتی ہے, دیکھو میں اتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں, اور یہ جو تقریریں جو ہے نا یہ کی جاتی ہیں, یہ نہیں کہ میں رٹی آنکھیں میچ کے میں بولنا شروع کر دوں, نہ, یہ میں کر رہا ہوں, ابھی کر رہا ہوں. میں صوفے پہ آنے سے پہلے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ تقریر کرنا مجھے, سن لیجیے, ابھی کر رہا ہوں یہ, باخدا نہیں سوچا تھا میں, بالکل بھی ابھی کر رہا ہوں یہ. اور اب بھی آپ ادھر ادھر رہیں گے تو میں نہیں کر سکوں گا. میری کتاب آپ ہیں, آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں اور میں بول رہا ہوں, میں پڑھ رہا ہوں اور بول رہا ہوں. سنیں آپ, یہ میرے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں, ان کو ضرورت نہیں ہے, پھر بھی محبت سے سننے, ان کا شکریہ. او بھائی تو نے رشتہ کیا ہے تو تو نے رشتہ مال سے کیا تھا کہ بیٹی سے؟ جی. تو جواب ملے گا مفتی صاحب بیٹی سے. تو میں نے کہا نگاہ بیٹی پہ ہونی چاہیے تھی, مال پہ کیوں رکھی؟
بے شک بے شک بے شک. کہا بیٹی پہ ہونی چاہیے تھی، اور اگر اس نے بیٹی تجھے نہ دی ہوتی تو تیرا شکوہ بجا تھا کہ اس نے بیٹی کو نہیں دیا. یار بیٹی سے رشتہ کیا، اس نے بیٹی تو تجھے دے دی نا، اور ایسے دے دی کہ اذن لایا گیا، دو گواہوں کی موجودگی میں لایا گیا. بیٹی نے کہہ دیا میں راضی ہوں، اپنے آپ کو اتنے مہر کے بدلے میں اپنے شوہر کے حوالے کرتی ہوں. واہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، سنت مصطفیٰ. افسوس ہوتا ہے یار، ماشاء اللہ. خدا کی قسم دل روتا ہے. نوجوانوں یار کتنے دل دکھا ہو گئے یار. اللہ کی قسم بیٹی والا مسکرا کے سب کچھ کر دیتا ہے، لیکن اندر سے دل دکھتا ہے اس کا یار، دکھتا ہے. میری بھی بیٹیاں ہوں گی، کل کو میں بھی شادی کروں گا، میری بہنیں ہیں، آپ کی بھی بہنیں ہوں گی. دل دکھتا ہے یار، دکھتا ہے یار دل. باخدا نہ کرو یار ایسا. یار جو کھلا دیا اس نے، جو دے دیا، کہو یار سبحان اللہ، تو نے بہت دیا. سب سے قیمتی چیز تو نے اپنے جگر کا ٹکڑا مجھے دے دیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات بتاؤں یار، میں ایک بات، تم کبھی ایک بکرا پالنا، ٹھیک ہے،